مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ماہ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، قبر میں بھی کامیاب ہوں، حشر میں بھی کامیاب ہوں، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ ویسے تو آمین آمین آمین۔ ماہ رمضان کی بہت سی عبادتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سی برکات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایات میں یہی مذکور ہے کہ مفہوم روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے کہ عبادت ہی عبادت کیا کرتے حضور علیہ السلام، جن کا سانس سانس عبادت ہے وہ رمضان میں مزید عبادت بڑھا لیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا صدقہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں بیان کروں گا جو آپ کے لیے رمضان کو بڑا خوبصورت بنا دیں گی۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، روزہ نہ کوئی چھوٹے، اور روزہ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رمضان المبارک میں نماز باجماعت کوئی نہ چھوٹے، کہ باجماعت نماز آپ پڑھیں، کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے، کہ باجماعت نماز کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ رمضان المبارک میں تراویح کی کوئی رکعت نہ چھوڑیں، کوئی رکعت تراویح کی نہ چھوٹے، باجماعت تراویح پڑھی جائے۔ ظاہر نصیب کہ جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جائے، کہ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن سیکھ لیں، کہ یہ 4 کام میں نے ابھی تک بیان کیے ہیں کہ پہلے نمبر پہ رمضان میں روزہ کوئی نہ چھوٹے، دوسرے نمبر پہ نماز باجماعت کوئی نہ چھوٹے، اور تیسرے نمبر پہ تراویح کی جماعت بھی نہ چھوٹے، 1 رکعت بھی نہ چھوٹے، اور چوتھے نمبر پہ قرآن۔ اللہ اکبر۔ یہ ماہ رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جن کو درست نہیں پڑھنا آتا وہ سیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے قرآن اس رمضان میں سیکھنا ہے، قرآن درست انداز سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور 5ویں نمبر پہ خاص کام جو ہے وہ یہ کہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، گناہ نہیں کوئی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو گالی نہیں دینی، کوئی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، کوئی گناہوں والا کام نہیں کرنا، بے پردگی نہیں کرنی۔ کہ یہ 5 کام آپ کر لیں، آپ کا رمضان شاندار ہو جائے گا۔ کہ روزہ نہیں چھوڑنا، اور نماز باجماعت نہیں چھوڑنی، اور تراویح کی جماعت 1 رکعت بھی نہیں چھوڑنی، اور قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ نہیں کوئی کرنا پورا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس انداز سے رمضان گزار لیں، آپ کا دل شاد و آباد ہو جائے گا، آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور پھر بھی رحمت الہی سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ باجماعت نماز ادا کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اس کے علاوہ بھی نماز باجماعت ہی پڑھنی ہے، رمضان کا مہینہ تراویح باجماعت پڑھنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو عید آئے گی وہ عید ہوگی، ورنہ عید نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔